الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجلين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات شيخنا الفاضل تفسیر تاریخ کربلا اس عنوان سے یہ سلسلہ فکر شروع کیا گیا تھا لیکن حق موضوع بہرحال ادا نہیں 5-6 سال پہلے یا 7 سال پہلے یہاں کسی امام بارگاہ سے جب عشر محرم کی مجالس کی خطاب کی توفیق حاصل ہوئی تو موضوع کی اہمیت کے مد نظر میں نے ایک موضوع آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا بعثت غدیر عاشورہ مہدویت اور اس کا تعارف عرض کیا تھا ابتدائی مجالس بعثت سے متعلق اور پھر غدیر سے متعلق اور اس کے بعد پھر ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوئے تھے ایک کربلا کی تفسیر مختلف زاویوں سے مختلف جہتوں سے اور اب اس سلسلے کو منتقل کرنا تھا اور پہنچنا تھا اور خواہش تھی اور کوشش تھی کہ ہم مہدویت تک پہنچیں ان چاروں کی روح ایک ہے لیکن پہلی ہی مجلس میں سید بزرگوار نے خواہش ظاہر کی اور پھر جہت تھوڑی سی تبدیل ہوئی اور پھر بھی ہم موضوع سے نہیں ہٹے اسی موضوع کو جو چل رہا تھا مزید کچھ چیزیں کچھ جہتیں روشن ہوئیں بیان ہوئیں لیکن اس مرتبہ جو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا وہ یہی غدیر کے بعد خود راز غدیر اور اہمیت غدیر خود علی کون ہے اور اللہ قرآن میں علی ابن ابی طالب کو عدل سے کیوں تشبیہ دے رہا ہے اصل میں خود اساس یہ یعنی حکومت علوی اس موضوع کو میں نے دیکھا جتنا میرے علم میں شاید آپ نے سنا ہو لیکن میرے علم میں جہاں تک ہے کہ اس موضوع کو اس طرح سے وطن عزیز پاکستان میں بیان نہیں کیا اس لیے میری خواہش تھی کہ میں حکومت علوی کے محاسن حکومت علوی کی جمالیات اور مولا متقیان کے 5 سالہ پونے 5 سالہ عہد خلافت اور عہد حکومت کی وہ خوبصورتیاں وہ جہتیں وہ دقتیں وہ انفرادیتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ پھر دنیا کو مدینہ فاضلہ کا وہ تصور کسی حد تک روشن ہو جائے کہ امام زمانہ آ کر کیسی حکومت قائم کریں گے پھر غدیر کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو پتہ چلے کہ ختمی مرتبہ کیوں اس انداز سے علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں علی بشریت کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں علی انسانیت کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں
کیوں محبت علی کی اہمیت ہے، علی کا انسانیت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ علی صرف جلال خدا کے مظہر نہیں، علی جمال خدا کی مظہر ہے۔ علی کا عہد حکومت، علی کا عہد خلافت تاریخ انسانی میں اپنی مثال آپ ہے۔ پیغمبر اکرام اسلام کا عہد حکومت کی جزوی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی حکومت صرف مدینے کی حد تک محدود تھی۔ ریاست کو جو وسعت ملی ہے، 3 بر اعظموں تک جو حکومت چلی ہے، عالمی سطح پر اگر ہم مثال قرار دیں تو وہ مثال خود امیر المومنین کی حکومت ہے۔ اس حکومت کے ارکان، اس کی جزیات، تفصیلات، اس کے محاسن، اس کی جمالیات، یہ میری خواہش تھی، یہ میرا موضوع تھا جو میں محرم میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اور شومی قسمت کی گفتگو کا آخری حصہ مہدویت، وہ تو بالکل بھی ہم بیان نہیں کر سکے، صرف اشارہ ہوا اس کی ایک مجلس میں۔ پھر ان چاروں کے بیچ میں وہ دقیق اور عمیق ربط، وہ بھی بیان ہونا چاہیے، وہ خود ذات امیر المومنین آخر کیوں حضرت کی غدیر میں بیعت کی گئی اور کیوں باقی سب سے علی علیہ السلام کی بیعت لی گئی، کسی کو مستثنا قرار نہیں دیا گیا۔ 9 ازواج ختم مرتبت کی غدیر میں موجود ہیں اور کسی کو چھوٹ نہیں دی گئی کہ تم مستثنا ہو، نہ، سب کی سب نے امیر المومنین کی بیعت کی، اور کیسے بیعت کی تفصیل میں نے عرض کر دی۔ اسی طرح سے کسی ایک صحابی کو بھی مستثنا قرار نہیں دیا گیا۔ صحابی کی اگر کوئی شخص یہ تعریف کرتا ہے کہ جو رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرے، جو رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ پڑھے، جسے رسول اسلام کا ساتھ نصیب ہو، اس حد تک تو یہ 100% غلط۔ صحابیت کا معیار یہ نہیں ہے، یہ نقطہ آغاز ہے۔ جس طرح سے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے توحید کا نصاب اور توحید کا آغاز اور توحید کا کمال آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اسی طرح سے صحابیت کا معیار صرف رسول اسلام کی رسالت کا اقرار نہیں ہے، رسول اسلام کی صحبت نہیں ہے، رسول اسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں ہے۔ وہ بیعت جو رسول اسلام کے ہاتھ پر کی گئی یہ بھی صحابیت کا معیار ہے، اور وہ بیعت کہ جو رسول اسلام کی نگاہوں کے سامنے خود خدا کے حکم سے پیغمبر اکرام اسلام نے لی، یہ بھی معیار صحابیت ہے۔ اگر کوئی رسول کے ہاتھ پر تو بیعت کرے، لیکن رسول کی نگاہوں کے سامنے جو بیعت علی کے ہاتھوں پر لی گئی، اس بیعت سے ہاتھ کھینچ لے یا بیعت تو کرے، بخن بخن کہے، بعد میں پیچھے ہٹ جائے، تو یہ معیار صحابیت سے علی کون ہے؟ کیوں علی اسلام کی اساسی ترین ضرورت ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب کو دین سے نکال کے باہر رکھنا چاہتا ہے اور علی کے بغیر دین کو لینا چاہتا ہے، اس دین کی نہ خدا کے یہاں کوئی قیمت ہے، نہ رسول کے یہاں کوئی قیمت ہے، نہ ایسا دین آخرت میں انسان کی کسی کام آئے گا۔ یہ بے دین ہے، روح دین، جان دین خود ذات امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اور حبل اللہ المتین، وہ ذات کی تو رمز عبادت ہے، راز عبادت ہے، روح عبادت ہے، حقیقت عبادت ہے۔ امیر المومنین ہے، آپ کی ولایت ہے، آپ کی خلافت ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ کی شخصیت ہے، ذات امیر المومنین رمز عبادت ہے۔ جیسے قرآن نے بیان کیا، اگر کوئی علی کو نکال کے کوئی انجمن بنانا چاہتا ہے، کوئی اتحاد قائم کرنا چاہتا ہے، کوئی اجتماع کرنا چاہتا ہے یا اجماع کرنا چاہتا ہے، علی کو نکال کر نہ کسی اجماع کی کوئی حیثیت ہے، نہ کسی اتحاد کی کوئی حیثیت ہے۔ علی حق ہے، علی حق، 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 ایسا علی حق کا مطلب لگتا ہے جب تھوڑا انسان علی کے حق کے متعلق شک کا شکار ہو۔ علی کا حق یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے مسجد نبوی میں امیر المومنین سے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، حق سے متعلق گفتگو فرما رہے تھے۔ عدل کی بات ہو رہی ہے کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل، عدل سے مراد بھی علی ہے، ایمان سے مراد بھی علی ہے، قرآن سے مراد بھی علی ہے، حق سے مراد بھی علی ہے۔ معیت کی بات جو پیغمبر نے فرمائی ہے یہ فہم بشر کے لیے، اس لیے کہ یہ آغاز میں حدیث کے شخص فرمائی کہ علی
منزل ہے ایک نفسیت کی منزل ہے. ملیت کا مرحلہ صرف سمجھانے کے لیے، تقریب ذہن کے لیے. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یہاں پر بھی یہ عجیب بات ہے کہ پیغمبر اکرام اسلام نے حق کو علی کا امام قرار نہیں دیا، علی کو حق کا امام قرار دیا. یہ نہیں فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی اور اس کے بعد اللہم آدر علی حیث ما دار الحق. نہ، یہ نہیں فرمایا. فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق اللہم آدر الحق حیث ما دار علی. پروردگار تو حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی جائے. تو جب علی حق سے آگے نہیں جا سکتا، جب حق علی سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور علی حق سے بھی آگے ہیں، حق کے بھی امام ہیں، تو پھر کسی اور انسان کی کیا حیثیت ہو جاتی کہ وہ علی سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. اور اس نماز کو اس کی خلافت پر دلیل قرار دیا جائے. جو علی کے آگے کھڑا ہوا اس کی نماز باطل ہو گئی دیا جا سکتا ہے. علی خود نماز ہے. یہ خمینی بت شکن نے چہل حدیث میں بیان کیا، جو قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد حاصل کرو، صلاۃ سے مدد حاصل کرو. جا کے پڑھیں چہل حدیث جو 27 برس کی عمر میں خمینی بت شکن نے لکھی، جو کتاب واقعاً عجیب شان رکھتی ہے. یعنی علم آقا خمینی کا اس کتاب میں ظاہر ہوتا ہے، جس انداز سے عرفان کی، اخلاق کی، معرفت کی، علم کی یہ 40 احادیث اور ان کی تفسیر جو بیان کی ہے. وہاں پر خمینی بت شکن نے آخری احادیث میں بیان کیا کہ جو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر سے مدد حاصل کرو، صلاۃ سے مدد حاصل کرو. کہاں یہاں پر صبر سے مراد ذات رسول ہے، صلاۃ سے مراد ذات علی ابن ابی طالب ہے. مومن کی نماز ذات امیر المومنین ہے. علی حقیقت نماز خود علی ہے. اگر علی کو کوئی نکال دے گا نماز نہیں ہے. علی روح دین ہے. علی کے بغیر نماز کی حیثیت نہیں ہے، علی کے بغیر دین کی حیثیت نہیں ہے، علی کے بغیر کسی عبادت کی حیثیت نہیں ہے، علی کے بغیر کسی روزے کی حیثیت نہیں ہے، علی کے بغیر کسی انسان کا کوئی عمل قطعی طور پر وہ حد قبولیت تک نہیں پہنچ سکتا. یہاں تک کہ جناب حلیمہ سعدیہ، ان کی بیٹی جناب حرہ، انہیں گرفتار کیا عبد الملک بن مروان کے گورنر نے، حجاج بن یوسف نے، اور ان کو قتل کی دھمکی دی کہ میں نے سنا ہے تو یہ باتیں کرتی ہے کہ علی انبیاء سے بھی افضل ہیں، اس بات کو میرے دربار میں ثابت کرو ورنہ میں یہی تمہیں قتل کروں گا، میں خود اپنی تلوار سے تمہاری گردن کاٹوں گا. کہ کتنی دلیلیں چاہیے؟ کہ بس ایک دلیل دے دو. کہا تم تک پیغمبر کی حدیث نہیں پہنچی کہ من اراد ان ينظر آدم فی علمہ ونوح فی حلمہ وابراہیم فی خلتہ وعیسیٰ فی زہدہ وداؤد فی قوتہ وموسیٰ فی ہیبتہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. کہا کہ جو شخص آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے حلم میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں، داؤد کو ان کی قوت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے تو اسے جا کر الگ الگ ایک ایک نبی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. کون حق کے تعریف؟ ذہن سے نکل رہی ہے. حق سے متعلق پیغمبر نے حق کی معرفت سے متعلق، حق کی اہمیت سے متعلق گفتگو فرمائی. تو کبھی ہوتا ہے کہ جیسے انسان کوئی خطیب، عالم، ذاکر مجلس پڑھ کے نکلتے ہیں تو باہر لوگ گھیر لیتے ہیں، اسی موضوع سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اچھا پھر یہ بتا دیجئے اور یہ بتا دیجئے اور اس موضوع کے متعلق یہ سوال ہے، اس کو بتا دیں. لکھ کے پوچھے گا، شفاہی طور پہ پوچھے گا. پیغمبر نے حق سے متعلق گفتگو کی محفل میں، مسجد نبوی میں، صحابہ کے درمیان. لیکن کچھ افراد متجسس ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اور حقیقت ان پر عیاں ہو اور زیادہ حقیقت جلی ہو، وہ مفہوم سے نکل کر مصداق تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں.
پڑھیں تو ختمی مرتبت کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد سے باہر جب پیغمبر نکل رہے تھے تو آگے راستہ روک کر کھڑے ہوئے، باقی صحابہ بھی دائرے کی شکل میں حالے کی شکل میں سب کھڑے ہیں کہ عبداللہ کیا سوال کریں گے، سب سن رہے ہیں، توجہات عروج پر ہیں۔ عبداللہ بن مسعود پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی جو آپ مسجد کے اندر حق سے متعلق بات کر رہے تھے، حق سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ مجھے حق دکھا دیجئے تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے۔ یا رسول اللہ آرن الحق، اے رسول خدا آپ مجھے حق دکھا دیں۔ کبھی ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، مزاج ہے، آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک شخص سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا شخص آ کے کھڑا ہو تو آپ اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہوتا ہے، مثلا مجھے بزرگوار سے میں بات کروں، ان سے بات کرنا اور سامنے مثلا اچانک سے سید آ جاؤں، بات میں ان سے کرنا اور ساتھ میں ان کو دیکھنا شروع کر دوں، ایسے ہوتا ہے روزمرہ آپ کی زندگیوں میں۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر سے گزارش کی کہ آرن الحق، آپ مجھے حق دکھا دیں، یہ کہا تو ساتھ ہی علی کھڑے تھے پیغمبر گرامی اسلام کے، تو علی کے چہرے کی طرف ایسے رخ موڑا اور علی کو دیکھنا شروع ہوئے تو پیغمبر نے یہ کیفیت دیکھ کر عجیب جملہ ارشاد فرمایا، مسکرائے، تبسم فرمایا اور کہا عبداللہ تم بہت عجیب ہو، دیکھتے بھی جا رہے ہو، پوچھتے بھی جا رہے ہو، یہی حق ہے۔ علی معیار حق ہے، علی معیار حق ہے، علی معیار شرافت انسانی ہے۔ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، یہ ابتدائی منزل ہے فہم بشر کے لیے، ورنہ علی خود مجسم حق ہیں، علی سراپا حق ہیں۔ حق این علی، علی این حق، جو حق کو دیکھنا چاہتے ہیں علی کو دیکھے، جو علی کو دیکھنا چاہتے ہیں حق کو دیکھے۔ حق علی اس حق کا تجسم ہے، علی حق کے پیکر ہیں۔ حق کی شناخت علی کے بغیر ممکن نہیں، حق کی معرفت علی کے بغیر ممکن نہیں، حق کی پیروی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بغیر ممکن نہیں۔ علی روح حق ہیں، اس وقت تک کوئی حق پرست نہیں بن سکتا جب تک کہ علی کی پیروی نہ کرے، علی کی اطاعت نہ کرے، علی کی امامت کو قبول نہ کرے۔ کوئی اہل حق نہیں بن سکتا، اس کو جو ٹائٹل دے دیں، جو عنوان دے دیں۔ حق صرف وہی حق کا پیروکار ہو سکتا ہے جو علی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے، اسی صف میں شامل ہو جائے۔ یہاں پر معیارات بدل جاتے، واقعی انسان حیران ہے۔ یہ حدیث ختمی مرتبت کی عامہ و خاصہ نے نقل کی، لیکن پھر یہاں پر پہنچنے کے بعد معیارات بدل جاتے ہیں۔ عجیب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلی خلافت کے مقابلے میں آتا ہے اسے مرتدین زکوٰۃ کہا جاتا ہے، وہ واجب القتل ہیں، وہ مرتد ہیں، وہ منکر دین ہیں، وہ کافر ہیں، وہ گمراہ ہیں، وہ بے دین ہیں، وہ صحابیت سے خارج ہو گئے۔ اور اگر کوئی دوسرے خلیفہ سے مقابلے میں آ کر جنگ کرتا ہے تو اس کو بھی مرتد قرار دیا جائے گا، اسے بھی گمراہ قرار دیا جائے گا، اسے بھی باغی قرار دیا جائے گا۔ اگر کوئی تیسرے خلیفہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، درحال کہ ان تینوں میں سے کسی کے لیے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ حق ان کے ساتھ ہے، یہ حق کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ظلم ہے کہ جو ان تین کے مقابلے میں آئے وہ مرتد بھی بن گیا، وہ کافر بھی بن گیا، وہ ملحد بھی بن گیا، لیکن جو خود عین حق علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں پر معیار بدل جاتے ہیں اور اسے رضی اللہ کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ اگر پہلے تین کے مقابلے میں آنے والے، اگر خلفائے راشدین کی بات کر رہے ہیں کہ چاروں خلفائے راشدین ہیں تو پھر معیار کو آخر تک لے کے چلیں۔ اگر تین راشد خلیفوں کے سامنے مقابلے میں آنے والا واجب القتل ہے اور مرتد ہے تو علی کے مقابلے میں آنے والا وہ کس طرح سے رضی اللہ بن سکتا ہے؟ جس طرح سے وہ لعنتی ہے، ان سے بڑا لعنتی یہ ہے جو حق کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ علی عین حق ہے، علی روح حق ہیں، ذات امیر المومنین خود عدل ہے، اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یأمرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دے رہا ہے۔ علی وہ ذات ہے کہ جسے حق تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، علی رمز وحدت ہیں، علی ذات وحدت ہیں، علی روح وحدت ہیں، علی کے بغیر نہ کسی اجماع کی حیثیت ہے، نہ کسی
اجتماع کی حیثیت ہے، نہ کسی جماعت کی حیثیت ہے، خود علی حبل اللہ المتین ہے۔ امت مسلمہ اگر ایک نقطے پر متحد ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہے کہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیت یہی ہے اور سب سے زیادہ عملی طور پر دوری اسی آیت سے اختیار کی جاتی ہے۔ اتحاد کے نام پر انجمنیں بنائی جاتی ہیں، تحریکیں بنائی جاتی ہیں، تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، ان تنظیموں میں تحریکوں میں سب کچھ ہوتا ہے سوائے علی کے، تو اتحاد کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ حبل اللہ المتین، وہ راز عبادت، وہ رمز عبادت، وہ روح عبادت ذات علی ابن ابی طالب، علی حبل اللہ المتین ہے۔ علی سے تمسک امت کو تفرقے سے بچا سکتا ہے۔ اس حقیقت کو غدیر میں ختمی مرتبت نے بیان فرمایا، اس حقیقت کو سیدہ زہرا نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، لیکن امت نے بجائے اس سے کہ بعد از ختمی مرتبت اس رسی سے تمسک کرے جو رسی غدیر میں امت کے ہاتھوں میں تھمائی گئی، سقیفہ میں پہنچ کر اسی رسی کی گرہیں کھولنا شروع ہو گئے۔ جو رسی جس کے تمسک کا حکم دیا تھا اس رسی کو کھولا بھی گیا، اسی رسی کو کربلا میں جلا دیا گیا۔ آئے سلام کریں مجھ سے رضا بھائی نے، ان کے ساتھ عزیز ہیں، دوستان ہیں، کہا خواہش کی کہ میں زینب بنت علی سلام اللہ علیہ سے متعلق میں شرمندہ ہوں، جو موضوع شروع ہوا اس سے متعلق میں کوئی لفظ بھی عرض نہیں کر سکا۔ اگر کبھی توفیق ہوئی زندگی میں، یہ موضوع اہم ہے، میں اس کے خد و خال کل آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ دوستوں کو کم سے کم تعارف ہو جائے، اس موضوع کی اہمیت کسی حد تک روشن ہو جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا اور کیا اس موضوع کا غدیر کا تکملہ حکومت علوی ہے۔ حکومت علوی کی 5.25 سال، اس کی جمالیات، اس کی جزیات، علی نے کیسے حکومت کی ہے، انداز حکومت، روش حکومت، کون سی حکومت علی کی شہادت کا سبب بن گئی۔ میں کل گفتگو کو آغاز سے آخر تک اسی موضوع سے متعلق، تاکہ کم سے کم ایک تصور ذہنوں میں آ جائے کہ کبھی اگر کوئی عالم آپ کے ہاں تشریف لائے، کوئی خطیب آئے اور آپ اس سے استفادہ کریں تو پھر اس موضوع کو بیان کیا جائے۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جسے شاید میرے علم میں نہیں، ممکن ہے کسی نے بیان کیا ہو لیکن میرے علم میں، لیکن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بس میں چند جملے ذات امیر المومنین، روح کائنات اور آپ کی شخصیت، آپ کی عظمت، آپ کا شرف، آپ کا مقام بجائے خود کے تمام نبیوں کی فضیلتوں کا نچوڑ اور اسارہ ذات علی ابن ابی طالب، اور اللہ نے جس بی بی کو علی جیسی ہستی کے لیے زینت قرار دیا ہے، جمال قرار دیا، اس ہستی کا نام زینب بنت علی سلام اللہ علیہا۔ کائنات کی ہر چیز کو علی کے وجود سے زینت ملی ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو جناب ساسا بن سوہان ابدی نے مسجد جامع میں مدینہ میں یہ جملے کہے تھے جب مولا متقیان اپنی خلافت ظاہری کا پہلا خطبہ دے رہے تھے، اور پہلا جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے جب حضرت آئے تھے تو تفصیلات ہیں ان سے گریز کرتے ہو، بس دوستوں کی، جوانوں کی خواہش کے احترام میں یہ چند جملے ثانی زہرا سے متعلق، جو کہ آج سے بی بی کا جہاد شروع ہو رہا ہے۔ کربلا کی جنگ کو حسین نے فتح کیا، آج اس معظمہ کی نہضت کا آغاز ہو رہا ہے کہ جنہوں نے کوفہ اور شام کو فتح کرنا ہے، ورنہ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، 14 کے 14 ممنون ہیں جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے۔ حتیٰ خود امام حسین، کائنات کا ہر انسان، ہر نبی مدیون اور مقروض ہے امام حسین کا۔ امام حسین پر کسی کا کوئی احسان نہیں، لیکن خود حسین ابن علی مدیون ہے، مقروض ہے، امام حسین مقروض ہیں ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کے۔ آپ کبھی کسی عالم کے پاس چلے جائیں، کسی عارف کے پاس چلے جائیں، کسی متقی زاہد اور پرہیزگار کے پاس جائیں اور آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ شخص خدا سے میری نسبت زیادہ قریب تر ہے، تو آپ اسے دعا کی التماس کرتے ہیں۔ ہر ایک سے نہیں کہتے بڑے پریزیڈنٹ آ جائے، چیف منسٹر آ جائے، پرائم منسٹر آ جائے، کوئی ایم ایل اے ایم پی اے آ جائے، کوئی سیاسی لیڈر آ جائے، بے شک آپ اس کو اکرام دیں، لیکن کبھی اس سے نہیں کہیں گے کہ آپ میرے لیے دعا کرنا۔ دعا کے لیے ہمیشہ انسان اس سے کہتا ہے کہ جس سے متعلق یقین ہو کہ یہ خدا سے قریب تر ہے، یہ خدا کے بہت نزدیک ہے۔ ساری زندگی میں کوئی روایت ڈھونڈ کر بتائیں کہ کسی امام نے کسی اور سے کہا ہو کہ تم میرے لیے دعا کرو، لیکن عزتوں کے آسمان حسین ابن علی رخصت آخر کے موقع پر جب آخری مرتبہ خواہر گرامی زینب بنت علی سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو یہ جملہ کہتے ہیں، یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے تہجد کی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا۔ اب پتہ چلتا ہے کہ زینب بنت علی کون ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا شرف کیا ہے، اور خود مولا متقی
سفیان نے یہ جملے کہے، صعصعہ بن سوہن ابدی جو حضرت کے خطبے کے وسط میں اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور چونکہ پہلی مرتبہ علی کو دیکھا تھا، 25 سال آفتاب امامت و ولایت کالے بادلوں کی اوڑھ کے پیچھے چھپا ہوا تھا، لوگ علی کو بھول رہے تھے، یہاں تک کہ 25 سال گزرنے کے بعد بہت سارے افراد جو علی کو نہیں جانتے تھے، ایسے میں جب آپ کی خلافت ظاہری کا آغاز ہوا ہے 25 ذی الحج کو، جب مولا متقیہ نماز جمعہ کا صدارتی خطبہ دینے کے لیے، اپنی خلافت کا پہلا خطبہ دینے کے لیے آئے مسجد جامع میں، مدینہ میں، مسجد نبوی میں، اور جب خطبے کے لیے حضرت کھڑے ہوئے تو صعصعہ بن سوہن ابدی آئے، تفصیلات میں نے کبھی بیان کی، لیکن یہ صعصعہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور حضرت کے خطبے کے وسط میں یہ جملے کہے کہ علی اپنے تعارف میں، آج آپ نے بہت ساری باتیں کی، ظاہر تعارف ناگزیر تھا، جہاں 25 سال تک علی ابن ابی طالب سے دنیا بھول چکی تھی، فراموش کر چکی تھی، آج علی اپنے خطبے میں وہ چیزیں بیان کر رہے تھے کہ میرے متعلق اللہ نے قرآن میں کیا کہا، میرے متعلق ختمی مرتبت نے کیا کیا ارشاد فرمایا، اپنے تعارفات کے اپنا آغاز بھی بتایا کہ میں وہ ہوں کہ جو دنیا میں میرے نور کے ظہور کے لیے اللہ نے کعبہ کو منتخب کیا، میرے متعلق اللہ نے یہ فرمایا، میرے متعلق ختمی مرتبت نے یہ فرمایا، یہ ساری باتیں کہیں، باقی اپنی پالیسی کا اعلان کیا، اپنے منشور کا اعلان کیا۔ صعصعہ بن سوہن ابدی کا پہلا دن تھا، یہ خطبے میں آئے شریک وہ پہلی مرتبہ حضرت کو دیکھا اور پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضرت کا خطبہ آخری مرحلے میں تھا، مکمل نہیں ہوا، خطبے کے وسط میں اٹھ کر صعصعہ بن سوہن ابدی اٹھے کھڑے ہوئے، دست ادب جوڑ دیا، کہا امیر المومنین مجھے معاف کیجئے گا کہ میں نے آپ کے کلام کو قطع کیا، آپ کے خطبے کو قطع کیا، لیکن آپ کے لیے تحمل کرنا ممکن نہیں رہا تھا، اس لیے اٹھ کے کھڑا ہوا، جسارت کی، مجھے معاف کیجئے گا، لیکن اے علی آج جو آپ اپنے تعارفات بیان کر رہے تھے اور آپ نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے کعبے میں پیدا کیا، میرے متعلق قرآن نے یہ کہا، میرے متعلق ختمی مرتبت نے یہ کہا، تو اے علی آپ کو دیکھنے کے بعد، آپ کے کلام کو سننے کے بعد میں صعصعہ یہ محسوس کر رہا ہوں کہ زینک الخلافہ بل زینتہ، اے علی اس خلافت نے آپ کو کوئی زینت نہیں دی، آپ نے اس خلافت کو زینت دی۔ علی کعبہ میں پیدا ہونا آپ جیسی ہستی کے لیے باعث شرف نہیں ہے، کعبے میں آنا خود کعبے کے لیے باعث شرف ہے۔ اے علی آپ کے وجود سے اللہ نے قرآن کو زینت عطا کی ہے، آپ کے وجود سے اللہ نے دین کو زینت عطا کی ہے، آپ کے وجود سے اللہ نے کائنات کو زینت عطا کی ہے۔ علی آپ کو دیکھ کر، آپ کو سن کر صعصعہ محسوس کر رہے کہ اس کائنات کی ہر شے کی زینت آپ کے وجود سے۔ فرمایا صعصعہ بیٹھو، مجھے خطبہ مکمل کرنے دو، یہاں تک کہ حضرت نے خطبہ مکمل کیا، نماز پڑھائی، مسجد سے چلے، صعصعہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، حضرت نے فرمایا صعصعہ قریب آؤ، بتاؤ کچھ دیر پہلے مسجد میں کیا کہہ رہے تھے۔ صعصعہ نے کلمات دہرائے، فرمایا صعصعہ تم نے صحیح کہا، ایسا ہی ہے، اللہ نے میرے وجود کو کائنات کی ہر چیز کے لیے زینت قرار دیا، لیکن شاید تو نہیں جانتا کہ اللہ نے علی کو ایک ایسی بیٹی عطا کی ہے کہ خود علی جیسے بابا کے لیے باعث زینت ہے۔ زینب بنت علی، یہ نام علی نے نہیں رکھا، فاطمہ نے نہیں رکھا، حتیٰ پیغمبر اسلام نے نہیں رکھا۔ جب علی و بطول انتظار کر رہے تھے ختمی مرتبت کو، اور تشریف لائے اور بیوی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور علی و بطول نے خواہش کی کہ آقا اس بچی کا نام تجویز کریں، تو کہا میں اپنے اللہ پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ یہاں تک کہ جبرائیل کا نزول ہوا، جبرائیل آئے اور یہ پیغام دیا کہ اللہ سلام کے بعد یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے۔ لفظ زینب مرکب ہے دو لفظوں سے، زین اور اب۔ زین و اب یعنی اپنے باپ کی زینت، وہ بیوی جس کو اللہ نے علی جیسے باپ کے لیے باعث زینت قرار دیا۔ زینت کسے کہتے ہیں، جمال کسے کہتے ہیں؟ علی تمام نبیوں کے کلام کا، تمام نبیوں کے کمالات کا اسارہ نچوڑ، وہ علی جو تمام نبیوں کے کمالات کا مجموعہ ہے، اور کمال کے ظہور کو حکمت میں، تصوف میں، عرفان میں جمال کہا جاتا ہے۔ جب کمال اپنی آخری حد پہ پہنچتا ہے اور ظاہر ہونے لگتا ہے تو کمال کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے۔ اللہ نے علی کے کمالات کے ظہور کے لیے جس ہستی کو منتخب کیا، اس ہستی کا نام زینب بنت علی ہے۔ زینب جمال علی یعنی علی کے تمام کمالات کا مظہر۔ سید علی خامنائی کے پاس ایران میں جب جورج جرداق پہنچے، جورج جرداق وہ مسیحی مفکر ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے 10 سال خرچ کیے اور علی ابن ابی طالب کے 5 سالہ عہد خلافت پر، عہد حکومت پر کتاب لکھی ہے، 5 جلدوں پر مشتمل، جس کتاب کا نام ہے صوت العدالت الانسانیہ، ندائے عدالت انسانی۔ یہ کتاب لکھی اور اس کو موجزانہ طور پر جو پذیرائی ملی، ہاتھوں ہاتھ
بعد بکی تقسیم ہوئی اور اس کی مسلسل دنیا کی تقریباً بڑی زبانوں میں اس کے ترجمے شائع ہوئے۔ پھر یہ کچھ سوچ کر اپنی کتاب اٹھا کر یہ ہوائی سفر سے اجتناب کرتے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے جناب جورج زرداق، انہوں نے بحری جہاز سے سفر کیا اور لبنان سے ایران گئے، جا کر آیت اللہ سید علی خامنہئی سے ملاقات کی اور یہ کتاب تحفے میں دی۔ کہا پوچھا حضرت کہ آقا خامنہئی نے پوچھا کہ کتاب آپ نے کیوں کر رکھی؟ کہا کہ میں حضرت کی حکومت اور عدالت سے متاثر ہو کر میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے بعد سید علی خامنہئی اٹھے اور اٹھ کر جورج زرداق کے ہاتھ کا بوسہ لیا کہ میں اس ہاتھ کا بوسہ لیتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے کائنات کے سب سے بڑے مظلوم علی ابن ابی طالب کی عظمت کو اجاگر کیا، ان کی حکومت سے متعلق ایسی بہترین کتاب تحریر کی۔ لیکن اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ آپ نے اگرچہ علی کی شخصیت اور علی کے فضائل پر اور علی کی حکومت سے متعلق کتاب لکھی، لیکن آپ کا کام ادھورا ہے، آپ کا کام ناقص ہے۔ یہ بات آن دی ریکارڈ ہے کہ آپ کا کام ادھورا ہے، ناقص ہے۔ پوچھا کیسے مکمل ہوگا؟ کہ آپ کا کام صرف ایک صورت میں مکمل ہو سکتا ہے کہ اگر آپ علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی سے متعلق بھی کتاب لکھیں، ان کی سیرت پر بھی کتاب لکھیں، تب علی کی حیات مکمل ہوتی ہے۔ یعنی حیات زینبی حیات علوی کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے۔ یہ وہ بات تھی جس کے بعد پہ ہم مسلسل اشک بہانے شروع کیے جناب جورج زرداق نے، اور وزیر خارجہ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے ایک مرتبہ اٹھے اور ان کو بدرکا کیا رخصت کرنے کے لیے۔ تو پوچھا کہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، کیوں رو کیوں رہے ہیں؟ کہ بشرنی القائد بالاسلام کی، انہوں نے مجھے اسلام کی بشارت دے دی ہے کہ مجھے یقین ہو چلا ہے، جیسے میں نے سنا اور جیسے میں نے ارادہ کیا، یہ بی بی کی عظمت ہے، یہ بی بی کا شرف ہے، وہ بی بی کہ جنہوں نے کربلا کو بچا کر ہم تک پہنچایا۔ کربلا کی ابدیت کے بہت سارے عوامل ہیں، سب سے بڑا عامل کربلا کی سرمدی ہونے کا خود امام حسین ہے۔ کوئی بھی دوسرا فرد اگر یزید کے مقابلے میں اٹھتا ختم ہو جاتا، نہ اس کا ذکر ہوتا، نہ اس کی بات ہوتی، نہ کوئی کامیابی ملتی۔ خود صحابی ہوتا، کسی صحابی کا بیٹا ہوتا، کوئی جماعت اٹھ کے چلی جاتی، بنو امیہ نے سب کو معاف کر دینا تھا، سب ختم ہو جاتا۔ اتنا پروپیگنڈا تھا، اتنی مضبوط حکومت بن چکی تھی، کوئی بھی اٹھتا نابود ہو جاتا۔ لیکن حسین ابن علی اٹھے، اسی دن کے لیے اللہ نے نور حسین کو زمین پر اتارا۔ لیکن حسین کربلا کی ابدیت کے پہلے عامل ہیں، انحصاری عامل نہیں ہیں۔ دوسرا عامل خود امام حسین کا انتخاب تھا کہ حسین نے روئے زمین کے پورے تمام مسلمانوں کے درمیان میں سے 9.5 کروڑ مسلمانوں میں سے 72 کو چنا۔ یہ بات میں بار بار کہتا ہوں اس لیے کہ بات بہت اہم ہے۔ ان 9.5 کروڑ میں سے شریف ترین، غیور ترین، شجاع ترین، بامعرفت ترین، ذمہ دار ترین، متعہد ترین ان موتیوں کو چنا، ان پھولوں کو چن کر گلدستہ بنایا۔ اس گلدستے کی خوشبو آج تک بشر محسوس کر رہے ہو، قیامت تک محسوس کرتا رہے گا۔ یہ دوسرا عامل ہے، لیکن ان دو سے بڑا عامل خود ثانی زہرا کا وجود ہے۔ ورنہ اگر حسین خود بھی چلے جاتے، علی اکبر کو لے کے چلے جاتے، قاسم و عباس کو لے کے چلے جاتے، حتیٰ علی اصغر کی قربانی پیش کر دیتے، تمام اصحاب کی قربانی پیش کر دیتے، سب کچھ اسی طرح سے ہوتا جیسے ہوا، تب بھی کربلا زندہ نہ رہ سکتی۔ اگر حسین خواہر گرامی زینب بنت علی کو اپنے ساتھ نہ لے کر جاتے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اس بات پر سند مہر امام زمانہ کی آیت اللہ مراشی نجفی کہتے ہیں کہ قوم میں ایک شاعر نے مجھے امام زمانہ خواب میں آئے اور مجھ سے کہا کہ اے مراشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، جا کر اس کا شکریہ ادا کرو، اس سے کہنا رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ آیت اللہ مراشی کہتے ہیں میں امام کا حکم جان کر دوسرے دن چلا گیا، جا کر شاعر کا شکریہ ادا کیا، اور جب میں پلٹنے لگا تو مجھے خیال آیا بھلا وہ کیسے اشعار ہوں گے جن کے لیے زمانے کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر وہ کلام اٹھا کے لاؤ تو میں بھی دیکھ لوں کہ وہ کون سے اشعار ہیں جن کے لیے آقا نے تمہارا شکریہ ادا کیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ 14 کے 14 جناب ثانی زہرا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں، 14 محمد سے لے کے محمد تک ممنون ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارے زمانے کے امام ایک مرتبہ کہا کہ وہ اٹھا کے لے ہو کہ میں بھی دیکھوں۔ جب وہ شاعر کلام اٹھا کر لایا تو پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔
1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچایا حسین نے. حسین کی محنت کو کس نے بچایا؟ زینب بنت علی نے. خواجہ معین الدین اجمیری نے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین. صحیح کہا. پھر کہا دین است حسین دین پناہ است حسین. صحیح کہا. لیکن شاید وہ یہی اسی حد تک کہنا چاہتے تھے رکے، اور بات شاید صرف امام حسین سے متعلق کہنا چاہتے تھے. واقعاً حسین دین بھی ہیں، دین پناہ بھی ہیں. حسین نے دین کو پناہ دے دی، لیکن حسینیت کو جس ہستی نے پناہ دی ہے اس ہستی کا نام زینب بنت علی سلام اللہ علیہا. یہ بیوی کون ہے؟ کیا شرف ہے، کیا مقام ہے. حتیٰ اب جیسے جیسے انسانیت بیدار ہو رہی ہے، مسیحی علماء آپ سے متعلق لکھ رہے ہیں. اہل تسنن میں سے بہت کتابیں لکھی جا رہی ہیں. خود مصر کی مایہ ناز خاتون ڈاکٹر عائشہ بنت الشاتی، یہ سنی خاتون ہیں، عالمہ ہیں، بہت بڑی مفسرہ ہیں اور تاریخ نویس ہیں. انہوں نے باقی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب ثانی زہرا کی شخصیت پر لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے البطلۃ الحریہ، کربلا کی شیر دل خاتون. اور اس کتاب کا آغاز اس جملے سے کیا، کہا لکڑی سے مثال دینا شروع کی. فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے. کہا اگر آپ کے سامنے کچھ لکڑیاں رکھ دی جائیں، کیکر کی، شیشم کی، دیار کی، تو دیکھنے میں ایک انسان انہیں فرق محسوس نہیں کر پائے گا انہیں دیکھ کر. مگر جب ایسے ہی جب ان لکڑیوں کو ان میں سے کسی کو جلایا جائے تب پتہ چلتا ہے. کہا اسی طرح سے عود ایک لکڑی ہے، اگر اسے باقی لکڑیوں کے درمیان رکھ دیں تو دیکھنے والے کو کوئی واضح فرق پتہ نہیں چلے گا. لیکن جیسے ہی عود کی لکڑی کو اٹھا کر آگ کی بھٹی میں رکھا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے. جب اس کی خوشبو میلوں تک پھیل جاتی ہے کہ یہ جوہر اس کے اندر نہا تھا، جلنے کے بعد پتہ چلا. کہ اسی طرح سے اگر علی کی بیٹی زینب بنت علی مدینہ میں رہ جاتی، حسین کے ساتھ نہ جاتی، تو کبھی کسی کو نہ پتہ چل سکتا کہ بی بی کتنی عزتوں کی مالک ہے، کتنی فضیلتوں کی حامل ہے. لیکن جیسے ہی مدینہ سے چلی کربلا پہنچی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ان حوادث اور مصائب کی بھٹیوں میں جب جلی، تب بی بی کے کردار کی خوشبو قیامت تک کے لیے ہمیشہ باشعور انسانوں کے معطر تک، دام تک کے مشام تک پھیل گئی. یہ زینب بنت علی ہے، بظاہر پنجتن پاک کی فہرست میں شامل نہیں ہے، لیکن بباطن یہ بی بی خلاصہ ہیں پنجتن پاک کا. یہ بی بی اپنی زندگی میں کبھی محمد بنی، کبھی علی بنی، کبھی فاطمہ بنی، کبھی حسن بنی، کبھی حسین بنی، کبھی اور آگے بڑھی اور عباس بن گئی. رات آپ نے شام غریبہ کے مصائب سنے. ایک مرتبہ جب بی بی نے جلے ہوئے خیموں کے گرد پہرا دینا شروع کیا، ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھا کر مقتل کی طرف رخ کیا. فرمایا عباس اٹھو، دیکھو کل جو کام تم انجام دے رہے تھے آج تمہاری بہن زینب انجام دے رہی ہے. یہ بی بی کبھی محمد بنی، آج کربلا، آج 11 دن کی میں بات کروں، غدیر کو غدیر سے ملاؤں. پہلے علی کی ولایت کا اعلان پیغمبر نے کیا، دونوں طریقوں سے کیا، زبان سے بھی، ہاتھوں پر اٹھا کر بھی علی کی ولایت کا اعلان کیا. بتائیں کہ دوسرے علی کی ولایت کا اعلان کون کرے؟ حسین کے بیٹے علی زین العابدین کی امامت کا. جس نے امام سجاد کی امامت کا اعلان کرنا تھا وہ تو 13 ضربوں سے زیر خنجر شہید ہو گئے. یہ کام کون انجام دے؟ تو یہاں زینب بنت علی اپنے زمانے کی محمد مصطفیٰ بن گئی. یہاں اپنے زمانے کے امام اور ولی خدا کی ولایت کا اعلان کیا، اور دونوں طرح سے کیا. پہلی مرتبہ جلتے ہوئے خیموں کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا، سید سجاد بتائیں آپ امام وقت ہیں، کیا کریں؟ جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا علی کی بیٹی یہ مسئلہ نہیں جانتی تھی جن سے متعلق عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، گورنر ہاؤس میں، کوفہ میں، جب ثانی زہرا نے یہ جملہ کہا تھا عبید اللہ کے جواب میں کہ ما رأیت الا جمیلا، تو امام سجاد نے یہ جملہ سن کر فرمایا تھا کہ ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ. زمانے کا امام سید سجاد گواہی دے کر جا رہا ہے کہ ساری کائنات میں میری پھوپھی زینب کا سوائے اللہ کے کوئی دوسرا استاد نہیں ہے. میری پھوپھی زینب مدرسہ الہیہ کی فارغ التحصیل ہے. اس بیوی کا استاد خود خدا ہے، دنیا میں آ کے کسی سے نہیں سیکھا. یہ نص ہے امام سجاد کی. تو یہ بیوی جو علم خدا کی مظہر ہے، کیا اتنا معمولی مسئلہ نہیں جانتی تھی؟ پھر کیوں سید سجاد سے پوچھ رہی ہیں؟ سید سجاد سے پوچھ کر امام سجاد کی ولایت اور امامت کا اعلان کر رہی ہیں کہ دنیا والو، اب نائب حسین ولی خدا امام وقت علی زین العابدین ہے. ابھی یہ زبانی اعلان کیا مسئلہ پوچھ کر، اور کچھ دیر کے بعد بیوی نے عمل سے اعلان کیا. مجھے بتائیے گا
کہ میدان خم خدیر میں واللہ یعصمک من الناس کی ضمانت جاری ہو جانے کے بعد علی کو اٹھا کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہنا یہ زیادہ مشکل تھا یا جلتے ہوئے خیموں میں 55 برس کی ضعیفہ کا 22 برس کے جوان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر باہر لانا؟ یہ سید سجاد کی ولایت کا عملی اعلان تھا. یہاں یہ بی بی محمد بنی, کبھی یہ بی بی علی بنی. کہاں؟ شہر کوفہ کے دروازے پر, جب سارا کوفہ سمٹ کر اکٹھا تھا, سر ہی سر نظر آ رہے تھے حد نگاہ تک, لاکھوں لوگ جمع تھے ہر طرف, ایک مرتبہ ہلچل مچی ہوئی تھی, ایک اضطراب تھا, ایک شور تھا, ایک غوغا تھا. ایسے میں وہ نیزہ بردار جس نے سر حسین ابن علی اٹھایا ہوا تھا, اس طرح سے کسی کا جھٹکا لگا, اس کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ گیا, امام حسین کا سر نیزے کی بلندی سے زمین پر گرا. ثانیہ زہرا کی نگاہیں اپنے بھائی کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی, جیسی حسین کو اس نیزے کی بلندی سے زمین پر گرتے ہوئے لے کر تڑپ گئیں. فرمایا سید سجاد عمر ابن سعد سے کہیں ان لوگوں کو خاموش کروا دیں, میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں, کچھ کہنا چاہتی ہوں. ایک مرتبہ عمر ابن سعد سے جب سید سجاد نے اپنی پھوپھی کا یہ جملہ کہا تو یہ ہنسنے لگ گیا کہ سید سجاد تمہاری پھوپھی زینب عجیب باتیں کرتی ہیں, یہ اتنا بڑا اجتماع ہے, اتنا بڑا مجمع ہے, اگر یہاں پر خود کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد پہنچ جائے اور وہ ان لوگوں کو خاموش کروانا چاہے تو اتنی بڑی جمعیت کو وہ بھی خاموش نہیں کروا پائے گا. یہاں جیسے یہ جملہ ثانیہ زہرا نے سنا, ایک مرتبہ بی بی کے چہرے پر جلال آیا. فرمایا عمر ابن سعد اگر تو خاموش نہیں کروا سکتا تو اب علی کی بیٹی خاموش کروائے گی, علی کی بیٹی خاموش کروائے گی. اور جب بی بی نے خطبہ شروع کیا تو اتنا دبدبا تھا, اتنا جلال تھا, اتنی ہیبت تھی آپ کے لہجے میں کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جانوروں کے گلوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو چکی تھی. یہ ولایت تکوینیہ کا تصرف تھا, یہ ثانیہ زہرا کا مقام ہے. یہاں تک کہ استاد آیت اللہ جوادی عامری فرماتے ہیں کہ مولا متقیان سارے کام کر گئے لیکن اپنی زندگی میں 2 کام مکمل نہ کر سکے, ادھورے چھوڑ گئے. ایک سجدہ جو 19 رمضان کو سر سجدے میں رکھا تو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے وار کیا, جس کے باعث علی سجدہ مکمل نہ کر سکے اور اس کے بعد دوبارہ زمین پر پیشانی نہ ٹیک سکے. دوسرے انداز سے نماز پڑھتے رہے. دوسرے جب حضرت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, خطبہ شکشکیہ, تو کسی شامی نے وسط میں سوال پوچھ لیا. حضرت اس کا جواب دینے میں مصروف ہو, جب جواب دے چکے تو ابن عباس نے آگے بڑھ کے عرض کیا کہ امیر المومنین اپنا خطبہ جہاں چھوڑا تھا مکمل کیجئے. حضرت نے فرمایا کہ وہ شکشکا تھا, ایک کیفیت تھی جو بیان کر دیا, اس سے آگے اب میں یہ ادھورا رہ گیا, اب میں مکمل نہیں کروں گا. یہاں تک کہ کہا کہ علی اپنی زندگی میں یہ 2 کام ادھورے چھوڑ گئے, لیکن علی کی بیٹے نے آ کر اور علی کی بیٹی نے آ کر اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے 2 ادھورے کاموں کو یوں مکمل کیا کہ سجدے کو بیٹے نے مکمل کیا اور اس طرح کے سر اٹھایا نہیں, دشمن کاٹ کر لے گئے. اور خطبے کو بیٹی نے مکمل کیا کہ خطبہ زینب کو سن کے کہہ رہے تھے اہل شام مرتضیٰ کا آج انداز خطابت اور ہے, اور خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے. زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. یہاں یہ بی بی علی بنی اس طرح سے کہ عبداللہ بن عبداللہ مکفوف اس مقام پر نابینا ہو چکے تھے. یہ اپنے جوان سال بیٹے کے ساتھ گزر رہے تھے, انگلی پکڑے ہوئے. ایک مرتبہ بی بی کے خطبے کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی, رکے, رک کر بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا قیامت برپا ہو گئی, بیٹا کیا قیامت برپا ہوگی؟ کہا نہیں بابا ایسا تو کچھ نہیں ہے. کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ کہا لیکن میں نے 40 ہجری میں جب مولا علی کے سر پر ضرب لگی تھی تو وقت آخر مولا علی نے جب ہم آخری ملاقات کے لیے گئے تھے تب حضرت نے ہم سے گفتگو کی تھی اور ہمیں رخصت کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا, اپنی زخمی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ہم سے کہا تھا سلمکم اللہ, جاؤ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اب علی کی آواز محشر میں سنو گے, علی کی آواز قیامت کے دن سنو گے. بیٹا آج سے 20 سال پہلے علی نے ہم سے کہا تھا علی کی آواز محشر میں سنو گے, لیکن میں اس مقام پر علی ابن ابی طالب کی آواز سن رہا ہوں. کہا بابا یہ علی کی آواز نہیں ہے, علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کی آواز ہے. بس میرے عزیزوں وقت ختم ہو رہا ہے, اگر ممکن ہوا تو کل بی بی کی شخصیت کے چند اور پہلو عرض کر دوں گا. وقت آخر یہ مشکل مرحلہ تھا, بہت مشکل مرحلہ تھا. ثانیہ زہرا کہاں کہاں گئی ہیں, کوفہ سے کیسے گزری, لیکن سب سے زیادہ مشکل مرحلہ کون سا تھا؟ جب بی بی نے یزید کے دربار میں داخل ہونا تھا. یہ اتنا مشکل مرحلہ تھا کہ بی بی 3 دن مسلسل کوفہ کے شہر کی شام کے شہر کے دروازے پر قیام پذیر رہیں. تب بی بی کی وہ کیفیت نہیں تھی. یہاں تک کہ بی بی کو جب بازاروں سے گزارا جا رہا تھا
11 صحابہ کرام ہیں شام کے جو شام سے تعلق رکھتے تھے، اور میں سے ایک جناب سہل ابن سعد ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، یہ اس وقت موجود نہیں تھے شام میں، جب کافی دن کے بعد آئے تو انہوں نے دیکھا شام کی گلیوں میں اس طرح سے دیواروں پر خون لگا ہوا ہے، تو انہوں نے حیرت سے اہل شام سے پوچھا، کہا کہ کیا آج کل تم جانور گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ بتایا گیا صحابی رسول یہاں کسی جانور کو ذبح نہیں کیا گیا، ان گلیوں سے محمد و علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا، پتھروں کی بارش کر دی گئی، اتنے پتھر برسائے گئے، میں نے خود پڑھا ہے کہ یہاں تک کہ علی کی بیٹی کوہنیوں کے بل چلی ہیں، لیکن اپنا سفر نہیں روکا، بڑھتی چلی گئی۔ حسینیت کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے، جد کی محنت کو بچانا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ بی بی کہاں رکی ہیں؟ جا کر یزید کے دربار کے دروازے پر رکی ہیں، ایک مرتبہ رکی، اور رکنے کے بعد سید سجاد سے کہا، سید سجاد میری طرف سے جا کر یزید کو یہ پیغام دیں کہ ہم نے پورے راستے میں دشمنوں سے چادروں کا مطالبہ نہیں کیا ہے، ہم نے شام کے دربار و بازاروں میں اس سے چادروں کا مطالبہ نہیں کیا ہے، بازار عبور کر لیے، لیکن میں نے سنا ہے کہ آج تو نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا ہوا ہے، عیسائیوں کو بلایا ہوا ہے، ہم محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، اتنا کرو کہ جتنی دیر تم نے ہمیں اپنے دربار میں روکنا ہے بس اتنی دیر کے لیے ہمیں چادریں دے دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی تمہارا دربار چھوڑیں گے یہ چادریں واپس کر دیں گے۔ لیکن یزید نے جواب بھیجا، سجاد، سید سجاد اپنی پھوپھی زینب سے کہیں، یزید کہہ رہا ہے ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی، ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی۔ یا ثانیہ زہرا کے چہرے پر جلال آیا، ایک مرتبہ بیویوں سے خطاب کیا، فرمایا ام کلثوم، ام فضہ، ام رباب، ام فروہ، سکینہ، سب بیویاں ہاتھ اٹھاؤ، میں یزید کے خلاف بد دعا کروں گی، تم سب آمین کہنا۔ ساری بیویوں نے ہاتھ اٹھائے، ادھر ثانیہ زہرا کے ہاتھ اٹھے، سید سجاد تڑپ کر آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں اگرچہ بد دعا کرنا آپ کا حق ہے لیکن بد دعا نہ کیجئے گا۔ کیوں؟ پوچھا کیوں؟ کہ بد دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جو ثانیہ زہرا نے سر اٹھا کر دیکھا، حسین ابن علی کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، گویا حسین فرما رہے تھے بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی، بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ جملہ کہا بھیا حسین تیرے عشق میں تیری بہن یہ مرحلہ بھی طے کرے گی۔ یہ مشکل ترین مرحلہ تھا، یہ وہ مرحلہ تھا جہاں پر خدشہ تھا کہ علی کی بیٹی مر جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو ثانیہ زہرا اگرچہ اٹھی چلی لیکن چند قدم طے کرنے کے بعد دوبارہ یزید کے دربار کے مسجد جامع عموی کے دروازے پر دوبارہ بیٹھی۔ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، پوچھتے پھوپھی اماں گھبرا گئی ہیں، پریشان ہیں؟ کہ نہیں گھبرائی نہیں، پریشان نہیں۔ کہ پھر کیوں بیٹھی ہیں؟ کہا سید سجاد 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر اقدس پر ضرب لگی تھی تب سب سے آخر میں میرے بابا علی نے مجھے قریب بلا کے یہ کہا تھا، اے بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا، اور بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ سجاد میں اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں اس لیے بیٹھی ہوں۔ جب چند لمحے گزرے اور ثانیہ زہرا اپنے مقام سے اٹھی اور کہا السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ پروردگار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار اس لمحے کا واسطہ جب علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی یزید جیسے پلید کے دربار میں داخل ہو رہی تھی، ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما، ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما، ہمارے والدین کے گناہوں سے درگزر فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تندرست ہیں ان کی تندرستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غاصب اسرائیلیوں کو نابود فرما۔ امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانیہ زہرا کے حرم کا دفاع کر رہے ہیں، پروردگار سب کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نابود فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔